لبیک یا حسین شد نوای ما همه جهان کربلای ما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لن قتلت الحسین و اولادہ و صحابہ و انصارہ و اجدادہ. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. ناظرین گرامی السلام علیکم. استقبال ہے آپ سبھی کا ایام عزا کے اس خاص پروگرام میں جس میں ہم امام حسین علیہ السلام کے عظیم صحابہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا شب عاشور یہ ارشاد فرمانا کہ جیسے صحابی مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے، یعنی نہ ان کے بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام کو، نہ ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور نہ ہی ان کے بھیا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو. یہ جملہ اپنے آپ میں کوئی عام سا کوئی سادہ سا جملہ نہیں ہے، بلکہ حجت وقت کا ادا کیا ہوا ایک جملہ ہے. اس پروگرام کے ذریعے ہم اس جملے کی تشہیر کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جملہ اپنے آپ میں اصحاب امام حسین کو دیگر صحابہ پر کیسے فضیلت دیتا ہے، کیسے فوقیت دیتا ہے. اس گفتگو میں میرا ساتھ دینے کے لیے آج موجود ہیں خواہر عزمی زہرا رضوی. آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم خواہر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواہر، جیسا میں نے ناظرین کو ایک شارٹ ڈسکرپشن، شارٹ تفسیر بتائی کہ ہم اس پروگرام میں کیا گفتگو کریں گے، جو حدیث امام حسین علیہ السلام کی بہت مشہور ہے کہ جیسے صحابی مجھے ملے، جیسے جانثار مجھے ملے ویسے کسی اور کو نہیں ملے، یہ کن حالات میں کس وقت میں امام علی مقام نے ارشاد فرمایا؟ ایک چھوٹی سی تمہیدی گفتگو اگر ہمارے ان ناظرین کے لیے جو شاید اس سے آگاہ نہ ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب میں پیش کروں، کچھ باتیں اس حوالے سے پیش کرتی چلوں. کربلا کی کامیابی میں یقیناً اصل ذات گرامی امام حسین علیہ السلام کی کام کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کی محبت نے اصحاب امام حسین علیہ السلام کو بھی پرعظمت بنا دیا. تو بے شک یہ بھی ہم بالکل فراموش نہیں کر سکتے اور اس بات کو بھلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ تاریخ کے دامن میں جس انداز سے ذکر کیا گیا ہے اصحاب امام حسین علیہ السلام کا، اس طرح سے کسی بھی صحابہ کا ذکر نہیں ملتا. مختصر سی تاریخ ان کی نظر ہمیں آتی ہے، لیکن اس میں اس قدر عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام کو یہ جملہ کہنا پڑا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ویسے کسی کو نہیں ملے. یعنی یہ جملہ اپنے آپ میں وضاحت کر رہا ہے کہ جیسے صحابہ مجھے ملے، اس سے پہلے یعنی رسول اللہ کی زندگی میں بھی اصحاب تھے، بہت سے صحابہ موجود تھے، لیکن وہ بھی اس مقام پر پہنچ نہ پائے. مولا کائنات کے پاس بھی بہت اصحاب موجود تھے، لیکن وہ بھی اس طرح مقام نہیں رکھتے. امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں بھی بہت سے ایسے دوست ہیں، محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، بہت سے اصحاب ہیں، لیکن جو مقام اور جس طرح کی محبت کو پیش کیا ہے ان اصحاب امام حسین علیہ السلام نے، وہ بالکل بے نظیر ہے، بالکل بے مثل ہے. اس کی کہیں اور مثال ہمیں نظر نہیں آتی، کوئی اور اس کی نظیر نظر نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ ان کا مقام تمام تر صحابہ میں سب سے زیادہ افضل مانا گیا ہے. تو یہ بات یقیناً بالکل واضح ہے. اور جس طرح سے آپ کا سوال کہ کن حالات میں، تو ابھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ شب عاشور کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 7 محرم سے قحطیاب ہوا اور پھر دشواریاں اور بڑھتی ہی جا رہی ہیں. تھوڑی سی گرمی اگر ہمارے علاقے میں بڑھ جاتی ہے تو ہم پریشان ہو اٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے دہائی دیتے ہیں کہ اس وقت موسم ٹھیک نہیں ہے، باہر نکلنا آنا جانا مشکل ہے، اور گھر میں اپنے سکون سے رہنا ہی انسان زیادہ پسند کرتا ہے. ہم وہاں پر دیکھیں کہ دین کے لیے، اس دین اسلام کی بقا کے لیے، پوری امت کے لیے مولا حسین علیہ السلام اور ان کا ساتھ دینے کے لیے اصحاب امام حسین علیہ السلام کس طرح سے وہاں پر مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. تو جیسے آپ نے گرمی کا تذکرہ کیا ہے تو ابھی یوں ہی بس ذہن میں میرے آیا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ خوشیاں بھی ہم چاہتے ہیں کہ گرمیوں میں نہ رکھیں. بالکل ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی شادی کر رہے ہو، کوئی فنکشن کر رہے ہو تو اسے گرمی میں مت کرو، کہ خوشی بھی ہوگی تو بھی انسان پریشان ہو جائے گا. ہمارا سلام ہو کربلا والوں پر جنہوں نے ایسے غم و اندوہ کا سامنا عرب کی گرمی میں کیا. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح کی گرمی رہی ہوگی. آج کل تو اتنی سہولتیں ہیں، ہر جگہ مہیا ہیں، لیکن وہ دور آج سے 1400 برس، اور وہ بھی ایسا بیابان، کیونکہ ابن زیاد ملعون کا یہ حکم ہی تھا
کہ ایسے بیابان میں اتارا جائے اس قافلے کو کہ جو پانی سے دور ہو, جو بے آب و گیا ہو, فرات کے پاس خیمے نہیں نصب کرنے دیے گئے, تمام تر مشکلات دیکھ رہے ہیں, اور پھر قحط آب کا ہونا, پانی کا بالکل روک دیا جانا, اور پھر شب عاشور آتے آتے کتنی تمام تر مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں اصحاب امام حسین مولا حسین کے ساتھ ساتھ. لیکن اس کے باوجود بھی کہ مولا حسین کا یہ کہنا کہ میرے اصحاب باوفا جیسے اصحاب کسی کو نہیں ملے, کسی اور کو نہیں ملے, یہاں تک کہ امام نے حجت بھی تمام کر دی کہ چراغوں کو غل کر دیا کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے. امام نے بالکل واضح طور پر یہ ان لوگوں کے سامنے بالکل اس پیشکش کو رکھ دیا کہ اگر کوئی مجھے چھوڑ کر جانا چاہتا ہے میں اس سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا, کوئی سوال نہیں کروں گا. لیکن جب چراغ کی روشنی ایک مرتبہ پھر سے آتی ہے, امام دیکھتے ہیں کہ وہ اجلے چہرے والے تمام تر اصحاب اسی طرح سے پروانے بن کر کے بالکل مولا حسین علیہ السلام کے عشق میں تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی ان کی آنکھوں میں یہ آنسو بھی ہے کہ امام نے یہ جملہ کہا بھی کیسے کہ ہم ان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. حتیٰ کہ ان لوگوں کا یہ کہنا کہ اگر کئی مرتبہ بھی ہمیں زندہ کیا جائے اور اسی طرح سے تکلیفیں دی جائیں, اس سے زیادہ اذیتیں دی جائیں, اس کے باوجود بھی ہم آپ کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئیں گے. حسین کہتے ہوئے اٹھیں گے. یقیناً ہم آج کہتے ہیں لبیک یا حسین, لیکن اس کے مفہوم کو ہم نے کتنا سمجھا. کربلا والوں سے ہمیں سیکھنا ہے, یہ اصحاب امام حسین سے سیکھنا چاہیے کہ جن کی ان تمام صفات نے ان کو بالکل منفرد بنا دیا ہے. میں یہاں پر ایک اور یوں تو ان کی عظمت کے حوالے سے بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں, لیکن صرف ایک چیز کا ذکر کرنا چاہوں گی. ایک صحابی جو خود صحابی تھے, انہوں نے خود اپنی زندگی میں واقع کربلا رونما ہونے سے بہت پہلے ان اصحاب باوفا کے متعلق, ان کی شان کے متعلق, ان کی عظمت کے متعلق جو ہے کچھ بیان کیا تھا. میں ذکر کرنا چاہوں گی میثم تمار کا. جناب میثم تمار, ایک شخص کا کہنا ہے کہ میں نے میثم تمار سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ جان لو روز قیامت امام حسین علیہ السلام شہیدوں کے سید و سردار ہیں, اور آپ کے اصحاب کا درجہ بھی دیگر شہداء سے بلند تر ہے. سبحان اللہ. یعنی دیکھیں کہ یہ تمام باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں بالکل واضح. یعنی ہم یہ نہیں بالکل کہہ سکتے کہ ہاں یہ جوش میں آ کر یا امام نے جذبات میں کہہ دیا. یہ یقیناً اس کے بارے میں جناب میثم کو جو ہے وہ ان تمام باتوں کا علم امیر المومنین نے دیا تھا, وہ یوں ہی بات نہیں کر رہے تھے. بے شک. اور بلکہ اگر کیونکہ دامن وقت میں اس قدر گنجائش نہیں رہتی کہ ہم بہت زیادہ تفصیلاً بات کر سکیں, لیکن ناظرین اگر مطالعہ کریں کتابوں کا تو یقیناً انہیں اس بات کا علم ہوگا کہ نہ صرف ان ہستیوں نے بلکہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں ان اصحاب کا ذکر کیا تھا اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کیا تھا. تو یقیناً یہ بہت ہی منفرد ہیں, اور جن کے لیے خود امام حسین کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جیسے صحابہ مجھے ملے ویسے کسی کو. تو یعنی یہ شب عاشور تھی جب چراغوں کو گل کرنے کے باوجود جب کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا, جبکہ امام حسین علیہ السلام نے ضمانت بھی لے لی تھی جنتوں کی کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ آج تم چلے جاؤ گے تو تمہیں روز جزا جو ہے وہ جنت نہ ملے گی. اس کے باوجود جب وہ اصحاب باوفا اپنی جگہوں سے نہیں ہلے تو امام علیہ السلام نے فخر کرتے ہوئے کہا کہ یقیناً جیسے صحابہ مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے. اور اسی پر انشاءاللہ ہم گفتگو کر رہے ہیں خواہر کہ امام کا جو جملہ ہوتا ہے, جو بات ہوتی ہے, وہ جو کہا جاتا ہے کہ کلام الامام امام الکلام, کہ امام کا کلام جو ہوتا ہے وہ کلام کا بھی امام ہوتا ہے. کوئی امام ہماری اور آپ کی طرح جذبات کی رو میں آ کر یا کسی وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کچھ نہیں کہہ دیتا. تو امام حسین علیہ السلام جیسا عظیم امام اگر کوئی جملہ ادا کر رہا ہے تو یہ بات قابل غور بن جاتی ہے کہ یہ موازنہ جو ہے, جہاں امام حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے صحابی مجھے ملے ویسے کسی اور کو نہیں ملے. اب ان کسی اور میں کون کون شامل ہے؟ آپ یہ سمجھیں کہ ان 72 سے جناب سلمان کا موازنہ کیا جا رہا ہے, ان 72 سے جناب عمار کا موازنہ کیا جا رہا ہے, ان 72 سے وہ تمام صحابہ کرام کے جو رسول اللہ کے جانثار تھے, امیر المومنین کے جانثار تھے, امام حسن کے جانثار تھے. اشارتاً امام حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ ان سبھی سے بہتر ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہی ہے خواہر کہ امام نے اتنا بڑا جملہ آخر کن وجوہات کی بنا پر کہا ہوگا؟ کیا وجہ ہے کہ امام ان 72 شہداء کو, ان قلیل سے تعداد والے شہداء کو, ان دیگر شہداء پر فوقیت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی خیر, اگر ہم غور کریں تو یقیناً یہ بات تو بالکل واضح ہو چکی ہے کہ شہداء کربلا جو ہیں دیگر صحابہ پر اور دیگر شہداء پر جو ہے فوقیت رکھتے ہیں, ان کے اعتبار سے برتر ہیں. اب یہ کیوں برتر ہیں؟ یقیناً ان کے اندر ایسی صفات موجود ہوگی جو انہیں دیگر صحابہ سے جو ہے الگ کر رہی ہے, اور الگ نہ صرف یہ کہ الگ کر رہی بلکہ پر عظمت بنا رہی ہے اور بہت زیادہ ان کے مرتبے کو بلند کر رہی ہے کہ دیگر تمام صحابہ پر یہ فوقیت لے جا رہے ہیں. یعنی اصحاب میں اگر ذکر ہو تو ان کا مرتبہ بہت بلند نظر آتا ہے.
یہاں پر اگر پہلا نقطہ ہم غور کریں کہ حساس موقع پر امام کا ساتھ دینا، جی، کیونکہ یہ ایک اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ معاملہ جتنا حساس ہوتا ہے، جتنا سخت ہوتا ہے، ساتھ دینا اتنا یقیناً ساتھ دینا اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو ان کا ایسے وقت میں ساتھ دینا کہ جب بہت سخت مرحلہ تھا. اس کو میں تھوڑا سا واضح کروں، اگر ہم تاریخ کو ایک مرتبہ جائزہ لینے کی، تاریخ کا جائزہ لینے کی کوشش کریں تو وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، درست ہے. اور جب امام نے مدینہ چھوڑا ہے اس وقت بہت سے لوگ تھے کہ جو مولا کے ساتھ ان کی محبت میں چلے ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رفتہ رفتہ تعداد کم ہوتی چلی گئی. امام مکہ آئے اور مکہ میں امام 2-4 دن نہیں رہے، بلکہ وہاں 4 ماہ 4 دن امام نے قیام کیا ہے. اب جب اتنا عرصہ، ابھی کربلا پہنچے نہیں ہیں، اتنا عرصہ، اور امام اپنے انقلاب سے سب کو باخبر بھی کر رہے تھے. ہم یہ بھی جانتے ہیں، تاریخ کے دامن میں موجود ہے، ناظرین علم رکھتے ہیں اس کے متعلق، کہ مکہ میں جب امام موجود تھے تو لوگ جو ہیں وہاں پر گروہ گروہ بنا کر امام سے ملاقات کرنے آتے تھے. کتنے خطوط امام کے پاس آتے تھے. یعنی لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں کوئی بے خبر تھا، آگاہ نہیں تھے ہم. تو لہٰذا امام آگاہ کرتے جا رہے تھے. تو ہونا کیا چاہیے، ایک بہت بڑا لشکر تیار ہونا چاہیے تھا، امام کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. لیکن چونکہ مرحلہ حساس تھا، بہت سخت تھا، تو لہٰذا جب ہم دیکھتے ہیں امام کا ساتھ دینے والوں میں تو ہمیں 72 نظر آتے ہیں. تو اب چونکہ اتنوں میں نچوڑ، جیسے کہ ایک مثال دینا چاہوں گی نا کہ کئی پھول اکٹھا کیے جائیں، ان کا جب عطر بنتا ہے تو کئی پھولوں کا عرق نکلتا ہے، تب جا کر تھوڑا سا عطر حاصل ہوتا ہے اس کے، لیکن اس کی خوشبو پھر کس قدر ہوتی ہے، بہترین خوشبو. تو اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ کربلا معلیٰ میں ان تمام انسانیت میں سے چھانٹ کر کے، چن کر کے جو پھول، جو کلیاں امام نے اٹھائی تھیں، اس کی خوشبو آج بھی اور رہتی دنیا تک کی باقی رہنے والی ہے. بہت عمدہ خیر. مجھے یہاں پہ بہت اچھا ایک شعر یاد آیا کہ دل سے یا علی کہہ دو، دیر تک دہن مہکے، پڑھ کے نام دم کر دو تو صدا بدن مہکے. اور اس لیے 72 گل چن کے لائے تھے مولا تاکہ ان کی خوشبو سے کربلا کا بن مہکے. اور یقیناً آج تک جیسے کربلا کی زمین معطر ہے، شاید ہی زمین پہ کوئی زمین ہوگی جو اس قدر معطر، اس قدر چمکتی ہوئی، اور اس قدر کربلا کی زمین اپنے آپ میں خیر آپ یوں دیکھیں کہ اس لیے بھی معجز نما ہے کہ وہ اتنی سی زمین نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے. بالکل بالکل. یہ امام حسین اور ان کے صحابیوں کا ہی یقیناً وہ جد و جہد ہے جس کی وجہ سے آج بگسٹ پلگرمیج کے نام پہ کربلا جو ہے وہ دنیا میں چمکتی ہے. تو یہ ایک ایسا بھی مرحلہ کہ جو سخت ترین مارکے میں ساتھ دینے والے یہ 72 نظر آتے ہیں. دوسری ایک چیز کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر نگاہ ڈالیں، مولا کائنات کے صحابہ کی تاریخ جاننے کی کوشش کریں، یا امام حسن علیہ السلام کے اصحاب دیکھیں تو وہاں پر بہت سے باوفا اصحاب کی کثرت ملتی ہے. لیکن ہم اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ بہت سے بھی ایسے صحابہ تھے جن سے رسول اللہ بھی ناراض تھے، رسول خدا کو ان سے شکوا تھا، شکایت تھی. مولا کائنات بھی اپنے کچھ صحابہ سے شکایتیں رکھتے تھے. بالکل. امیر المومنین کے نہج البلاغہ گواہ ہے امام نے کن کن مقام پہ جو ہے شکوہ ظاہر ہے. یقیناً. اور یہ شکوہ ظاہر سی بات ہے بجا تھا. بالکل. کس طرح کی بے وفائیاں ان لوگوں نے انجام دی تھی اور خود کو صحابہ کہتے رہے لیکن بے وفائیاں کرتے رہے. تو تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے ان تمام روایتوں سے کہ کس طرح سے اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے صحابہ یا امام حسن علیہ السلام کے صحابہ باوفا بہت سے تھے، لیکن ساتھ ساتھ بے وفا بھی بہت سے اس میں موجود تھے جن سے خود ان معصوم ہستیوں کو شکایت تھی. اب یہ ایک بہت بڑا یہاں پر جملہ یقیناً ہمارے لیے قابل غور ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے صحابہ مختصر ہی صحیح لیکن مولا کو شکوہ کسی سے نہ تھا، بہت عمدہ شکایت کسی سے نہ تھی. امام سب سے راضی تھے، یہاں تک کہ جو سورہ فجر میں راضیت مرضیہ کا مصداق ہم سمجھتے ہیں، یقیناً مولا کائنات ہم اس کی تفسیر پڑھیں تو وہاں پر مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے اصحاب کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ ان سے بھی راضی ہے. یقیناً اب سوچیں کہ کس طرح کا مقام پروردگار عالم دے رہا ہے. تو یہ کہ شکوہ کچھ نہیں ہے، یہ بہت اچھا نقطہ ہے. مگر خواہر اللہ آپ کو سلامت رکھے اس اتنے اچھے نقطے کے لیے کہ اپنے آپ کو یہ کہہ دینا کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، ہر کسی کے بس میں ہے جی کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے. حق تو تب ہے جب امام آپ سے راضی ہو جائے، اور یہ صرف 72 شہداء کربلا کے نصیب میں کا اعجاز تھا کہ اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں. اور
اور یہ اس کے پیچھے بھی وجہ کیوں ہے، کیوں امام راضی تھے جی. کہ کس طرح کی مشکلات، کس طرح کی تکلیفیں، موت کا نزدیک بالکل ہونا، ان تمام مصیبتوں کو دیکھنا اور اس دنیا کی طرف کچھ توجہ نہ دینا، تمام تر مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بھی یہ لوگ امام کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مختصر سے تو ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ اور جوش اور جذبہ جو ہے وہ امام کے ساتھ اس قدر جڑا ہوا ہے کہ امام خود بخود یقیناً ہر مقام پر ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پھر شب عاشور کا یہ جملہ تو اپنے آپ میں بہت بڑی دلیل ہے کہ جیسے صحابی مجھے ملے ویسے کسی اور کو نہیں ملے. بالکل بجائے غور، اور یہ نقطہ یقیناً بہت اچھا ہے کہ ہم غور تو کریں کہ دیگر آئمہ کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں، تاریخ دیکھیں تو وہ کچھ صحابہ سے ناراض نظر آتے ہیں، مگر کیا کہنے ذات امام حسین کے. اچھا اس میں صحابہ کی تو اپنی طرف تعریف ہے ہی، امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی بھی آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم کو جیسے کہا جاتا ہے کہ اسے راضی کرنا آسان ہے، ٹھیک اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام راضی برضا نظر آتے ہیں اپنے صحابہ سے. خیر ایک سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے اصحاب امام حسین علیہ السلام کے اعتبار سے کہ اگر ہم دیگر صحابہ کی بات کریں، دیگر معصومین کے صحابہ کی بات کریں تو ان سبھی کو جو ہے وہ معصومین کا ساتھ ملا. رسول اللہ کے صحابہ کی بات کریں تو ایک اچھا خاصا وقت، ایک اچھا خاصا دور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا. امیر المومنین امام حسن علیہ السلام، ان کے بھی صحابہ ان کے ساتھ وقت گزارتے رہے، یعنی ان کو معصومین کا ساتھ ملا. تو ظاہر ہے تربیت ہوتی ہے، تربیت نفس ہوتی ہے. امام حسین کے صحابہ میں چند ہی لوگ ایسے تھے، چند ہی صحابہ کرام ایسے تھے جو جن کی تربیت نفس ہوئی تھی، جو بہت دنوں تک معصومین کے ساتھ تھے. ان کی مقدار کم ہوگی مجھے لگتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے تھے جو چند لمحے پہلے، چند گھنٹوں پہلے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوئے تھے. تو پھر انہیں برتری کیسے مل گئی؟ ایک نمایاں فرق ہے یقیناً، اور اگر ہم سمجھیں غور کریں تو بالکل واضح طور پر، اور بالکل درست آپ نے کہا کہ دیگر صحابہ کو ہم دیکھیں رسول اللہ کی زندگی میں، مولا امیر کی زندگی میں، مولا کائنات کی زندگی میں، امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں، تو انہوں نے ایک اچھا خاصا وقت گزارا ہے ان کے ساتھ، مطلب ساتھ رہے ہیں. بہت کچھ ان سے سیکھا بھی ہے، بہت کچھ فائدے بھی حاصل کیے ہیں. علم سیکھا ہے، اگر جنگوں پر گئے ہیں تو مال غنیمت کا فائدہ پہنچا ہے اس کے ذریعے سے، یا پھر اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے بھی انہیں وقت ملا، اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کے لیے بھی ان کے پاس وقت ملا ہے، اپنی اولادوں کو بھی درست کیسے کرنا ہے یہ بھی آ کر کے یہاں سیکھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر جا کر کے ان تمام چیزوں کو، یعنی یہ تمام چیزوں کے لیے وقت ملا تب جا کر کے ایک اچھے مقام پر پہنچے. لیکن کچھ ایسے تھے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے بے وفائیاں کی ہیں یقیناً. لیکن ہم اگر دوسری طرف دیکھیں اصحاب امام حسین علیہ السلام کا ساتھ جو رہا ہے امام حسین کے ساتھ، وہ بہت طویل نہیں رہا، برسوں برس کا نہیں رہا، چند ایک کو چھوڑ کر کے، لیکن بہت طویل نہیں رہا. یہاں تک کہ ہم اگر تاریخ کا جائزہ لیں تو کچھ تو صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے راستے میں امام کا جب سفر جاری رہا راستے میں امام سے ملے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں کہ کربلا میں امام سے ملاقات ہوتی، کچھ تو ایسے ہیں کہ شہادت کے کچھ ساعت پہلے امام کی طرف وہ پلٹ کر کے آتے ہیں. تو لہٰذا یہ کچھ گھنٹوں میں ہی اتنی بڑی تبدیلی کہ وہاں پر ایک عمر گزارنے کے بعد بھی اس مقام پر نہیں پہنچ پائے. اور یہاں پر تو یقیناً یہاں پر سب سے بڑا فیکٹر اس محبت کا کام کر رہا ہے کہ جو امام کے لیے ان لوگوں کے دل میں موجود تھی، وہاں پر بھی محبت تھی، لیکن وہاں پر اپنا مفاد بھی لوگ دیکھ رہے بالکل. یعنی زندگی کی آپ یوں کہہ لیجیے کہ جو لطف ہوتے ہیں، جو تمام چیزیں زندگی کو زینت دیتی ہیں، ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ زندگی، اور آسان ہے ایسے میں پھر بھی، حالانکہ یقیناً ان کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ یہ پھر بھی آسان ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اپنی مشکلات اپنی جگہ، لیکن گھر پلٹنے کے بعد سکون ہے، زندگی ہے، زندگی کی امید ہے، زندگی کا تصور وہاں موجود تھا. اور یہاں پر زندگی کا تصور ہی نہیں. سب جانتے ہیں کہ اگر مولا حسین کی طرف آنا ہے تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے، ہمیں شہید ہونا ہے، کیونکہ ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ لشکر پر لشکر یزیدی بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے لیے مصیبتیں اور زیادہ بڑھتی جا رہی، مولا حسین کے لیے مصیبتوں کو اور زیادہ بڑھایا جا رہا ہے. تو اب جو بھی مولا حسین سے جا کر کے ملے گا اسے بھی ان تمام تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا. جنگوں میں تو پھر بھی لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ ہم شہید ہو جائیں گے، مگر انہیں کم سے کم یہ امید ہوتی تھی کہ مال غنیمت ہمیں مل جائے گا، ہمارے بچوں کو مل جائے گا، ہماری گھر تک پہنچ جائے گا، یا یہ امید کہ ہاں ہم اگر جیت گئے تو پلٹ کر واپس آنا بھی میسر ہو گئے. تمام امیدیں رہتی تھیں. یہاں پر پورا یقین نہیں تھا. بالکل یہاں پر تو یقین ہے کیونکہ زندگی کا تصور ہی نہیں، یہاں پر موت سامنے تھی، اور موت کو دیکھ کر کے بھی امام کی طرف بڑھنا یہ بہت بڑی بات ہے جو انہیں بالکل جدا کرتی ہے. اور نہ صرف بڑھنا، صحیح جملہ
جملہ مجھے لگتا ہے یہ ہوگا کہ بالکل ڈگمگانا بھی نہیں اس سے، اور ثابت قدمی کے ساتھ امام تک کے پہنچنا جو ان کو اس طرح سے مضبوط کرتا ہے کہ پھر وہ موت ان کے لیے کھیل بن کر کے رہ جاتی ہے، بس وہ آخرت تک کے پہنچنے کا، خوشنودی رضا، خوشنودی پروردگار عالم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک روایت کا یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گی جو مقتل کی بہت سی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور بعض بزرگوں نے اسے جداگانہ طور پر اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ لشکر ابن سعد میں شامل ہونے والے ایک شخص سے پوچھا گیا کہ وائے ہو تم پر کہ تو جو ہے پیغمبر اکرم کی ذریت کو قتل کرنے کے لیے تو شامل ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جو کچھ میں نے دیکھا اگر تو دیکھتا تو یہی کرتا، یعنی یہ ملعون کو اگر کسی نے یہ کہا کہ تو نے ذریت رسول کو قتل کیا تو یہ خود اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ اگر جو کچھ میں نے دیکھا تھا اگر تو دیکھتا تو تو بھی یہی کام کرتا، یعنی یہی غلط یعنی قتل و غارت پر آمادہ ہوتا۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں نے وہاں پر دیکھا کہ وہ ایک ایسی جماعت تھی، یعنی اصحاب امام حسین کی طرف یہ ان لوگوں کو بیان کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ وہ ایک ایسی جماعت تھی کہ جن کے ہاتھوں میں تلواریں تو تھیں اور یہ بکھرے ہوئے شیروں کی طرح دائیں بائیں سے خود کو موت کے منہ میں ڈال رہے تھے، یعنی موت کا جو ہم کہتے ہیں تصور ہی، وہاں پر زندگی کا تصور ہی نہیں تھا، موت بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ جو ہم جناب قاسم علیہ السلام کا جملہ فراموش کیسے کر سکتے ہیں کہ یقیناً بہت زیادہ میٹھی شہد سے زیادہ شیریں نظر آتی ہے۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ وہ ایک ایسی جماعت تھی کہ جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور بپھرے ہوئے شیروں کی طرح دائیں بائیں سے خود کو موت کے منہ میں ڈال رہے تھے اور امان قبول ہی نہیں کرتے تھے، اللہ اکبر، انہیں امان چاہیے ہی نہیں تھی، مال دنیا کی انہیں ذرا سی رغبت ہی نہیں تھی، یعنی نہ انہیں امان چاہیے تھا نہ ہی وہ مال دنیا کی حرص رکھتے تھے، یعنی وہ مرنے کے لیے بالکل آمادہ تھے، موت کو گلے لگانے کے لیے آمادہ تھے اور کوئی شے ان کے اور موت کے درمیان حائل نہیں تھی۔ اب یہ ملعون کہتا ہے کہ اگر ہم ان سے جنگ نہ کرتے تو وہ ہم سب کو ہلاک کر دیتے، یعنی کہ بالکل شیر تو تھے، دشمن کہہ رہا ہے کہ دشمن یہ کہہ رہا ہے، تو یعنی یہ بات بالکل واضح کہ کیا جذبہ تھا، کیا شوق تھا کہ جن کی نگاہ میں فقط امام کی مرضی ہو اور خدا کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہو، جس کے لیے موت ایک بالکل کھلونا ہو اور زندگی کو کے خاتمے پر جسے کوئی غم نہ ہو، دنیا کے مال کی طرف کوئی رغبت ہی نہ ہو، تو یقیناً یہ تمام صفات ایسے اصحاب کو منفرد کرنے ہی والی تھیں اور انہیں جدا کرتی ہیں تمام صحابہ سے برتری دیتی۔ خیر آپ کا بہت بہت شکریہ آج کی اس بہترین گفتگو کے لیے، اللہ آپ کو اس ذکر خیر کی جزائے خیر عنایت۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین گرامی، یہ شہدائے کربلا کی نسبت سے ہمارا بہترین ایپیسوڈ جس میں امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ کہ جس میں آپ نے اپنے صحابہ اکرام کی فضیلت پر روشنی ڈالی کہ یہ صحابہ بے مثل و بے نظیر ہیں، ان کی مثال، ان کی نظیر رہتی دنیا تک اور کوئی نہیں لا پائے گا۔ دا آرمی آف امام حسین، امام حسین کا لشکر اپنے آپ میں ایسا لشکر ہے کہ رہتی دنیا تک اس کی کوئی مثال نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے انہی اصحاب امام حسین علیہ السلام کی اور فضیلتوں کو لے کر، ان تمام نکات کو لے کر جو ان صحابہ کی فضیلت پر دلیل بنتی ہیں۔ انشاءاللہ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، ہمیں دیجیے اجازت، پھیلاتے رہیے پیغام انسانیت، پیغام حسینیت۔ فی امان اللہ۔